کائنات کے اس وسیع و عریض کارخانے میں جہاں ستارے اپنے مداروں میں رقص کرتے ہیں اور روحیں اپنے اصل گھر کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ایک ایسی داستان نے کبھی جنم لیا جو صرف دو انسانوں کے ملاپ کی کہانی نہیں بلکہ عشق کی ایک ابدی تجلی بن گئی۔ یہ قصہ ہے تبریز کے آفتاب کا، جس نے جلال الدین بلخی کے علم کے ڈھیر کو ایک نگاہ مست سے راکھ کر دیا اور اسے رومی بنا کر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ سفر ہے اس بانسری کا جسے اس کے نیستاں سے جدا کیا گیا تو اس کے سوراخوں سے نکلنے والا ہر نغمہ ہجر کا نوحہ اور وصل کی تڑپ بن گیا۔ شیخ ابن بطوطہ کی زبانی کونیا کی گلیوں سے گزرتی، اناطولیہ کے برف زاروں میں دمکتی اور دمشق کے چنبیلیوں بھرے شہر سے ہوتی ہوئی یہ داستان آپ کو انسانی وجود کی ان تہوں تک لے جائے گی جہاں عقل ہار مان جاتی ہے اور جنون جیت جاتا ہے، جہاں میں مٹ جاتی ہے اور صرف وہ رہ جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مشہور ناول اے مررڈ لائف کی کہانی، مولانا رومی، شمس تبریز اور عشق لازوال کی ایک انوکھی مناقب، گھر واپسی کا سفر۔ چیپٹر نمبر 1۔ یہ میری اس کتاب کا پہلا ورک ہے جسے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا، حالانکہ آپ میں سے کچھ نے میری 30 سالہ سیاحت کے احوال ضرور پڑھے ہوں گے۔ لوگ اب اسے میرے سفر نامے کہتے ہیں، ابن بطوطہ کے سفر نامے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں ایک مستقل ہجرت اور زیارت پر تھا۔ 30 برس تک ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی خاک چھانتے ہوئے مجھ پر یہ بھید کھلا کہ اس دھرتی پر مقدس مقامات کی کوئی انتہا نہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ پوری کائنات ہی زائرین کی ایک اماج گاہ ہے۔ شیخ ابن بطوطہ اس مٹی، ہوا، فضا، پانی اور آگ کو بار بار سلام پیش کرتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو مجھے چھو کر دیکھ لیں، میں ہی ابن بطوطہ ہوں۔ میرا نام ذرا طویل ہے، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ اللواتی التنجی ابن بطوطہ۔ میں ہجری سال 725 میں طنجہ ٹینگیئر سے نکلا تھا۔ شہر در شہر گزرتے ہوئے جس پہلے شہر نے مجھے حیرت زدہ کیا وہ اسکندریہ تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی نیلے شہر میں آ گیا ہوں۔ یہی میری ملاقات امام برہان الدین الارج سے ہوئی، جن کے لبوں سے میں نے پہلی بار مولانا کا ذکر سنا۔ وہ پوشیدہ مسودہ جو میں اب آپ سب کو پڑھ کر سنانے والا ہوں، اس کے مرکزی کردار مولانا ہی ہے۔ اگر میرا انداز بیان ادب کی چاشنی سے عاری اور کچھ شکستہ سا محسوس ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مولانا کے بارے میں میں نے جو کچھ دیکھا اور سمجھا ہے وہ کتابوں کی روایتی زبان میں نہیں سمایا جا سکتا۔ کیا بانسری کی تان کو لفظوں میں قید کیا جا سکتا ہے؟ مگر پھر بھی میں نے محض اپنی تسکین کے لیے اس تجلی کا ایک لڑکھڑاتا ہوا قصہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ مولانا کی زندگی ایک رنگا رنگ ریشمی لحاف کی مانند ہے۔ اگر میں اس محفل میں اس کے 1-2 نقش بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹک گئے۔ ایک دن امام برہان الدین نے مجھ سے پوچھا، تم مختلف ملکوں کی سیاحت کرنا چاہتے ہو، ایسا ہے نا؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، یہی میری آرزو ہے۔ میرے دوست، یہ شوق تم پر کب غالب آیا؟ ایک رات بہت دیر گئے میں حمام گیا تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ 14ویں کی رات تھی اور چاند کا عکس حمام کے پانی میں تیر رہا تھا۔ میں دیر تک پانی میں موجود اس چاند سے کھیلتا رہا، بس اس رات کے بعد سے میرا دل گھر میں نہیں لگا۔ امام صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے، جسے چاند لگ جائے وہ گھر نہیں ٹک سکتا۔ اب جب نکل ہی کھڑے ہوئے ہو تو پوری دنیا کی سیر کرنا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت میرا ارادہ دور دراز کی سیاحت کا ہرگز نہیں تھا۔ میری واحد تمنا حج بیت اللہ تھی، مگر امام صاحب نے میرے اندر کی آگ کو جگا دیا۔ کہنے لگے، اچھا پھر جاؤ اور ہندوستان میں میرے بھائی فرید الدین سے ملو۔ سندھ میں میرا ایک اور بھائی رکن الدین زکریا ہے اور ایک چین میں بھی ہے، ان سب کو میرا سلام کہنا۔ بس اسی لمحے میں نے تہیہ کیا کہ ان سب جگہوں پر جاؤں گا اور امام صاحب کے بھائیوں تک ان کی خبر پہنچاؤں گا۔ وہیں سے 30 سالہ آوارہ گردی کا آغاز ہوا۔ ایک روز دوران سفر میں اناطولیہ پہنچا۔ اناطولیہ
یہ نام مجھے کسی پراسرار ستارے کی طرح پکارتا تھا۔ اس نام میں ایک گیت چھپا تھا۔ میں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ مجھے کونیا ضرور جانا ہے۔ جیسا کہ امام صاحب نے کہا تھا، یہ شہر مولانا کی جولان گاہ تھا۔ وجدانی رقص سما نے اسی مٹی سے جنم لیا تھا۔ میں تاواس کے قلعے اور میلاق کے قصبے سے ہوتا ہوا کونیا پہنچا، پانیوں اور باغوں کے شہر کونیا۔ یہ شہر ایک عظیم طوفان نوح کے بعد ابھرا تھا۔ سینٹ پال، برنباس اور ان کے شاگرد ٹیموتھی یہاں آئے تھے۔ عیسائیوں کی بڑی کانفرنسیں یہاں منعقد ہوئیں۔ صلیبی جنگجوؤں کی غارت گری کے باوجود سلجوق سلاطین نے اسے اپنا دارالحکومت بنا کر دوبارہ زندگی بخشی۔ منگولوں کا حملہ بھی اس شہر کی روح کو مغلوب نہ کر سکا، اور کونیا کے لوگ ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات یہاں سمٹ آئی ہو۔ ترکوں کے علاوہ یونانی، عربی، ہندی، ایرانی، آرمینیائی، وینس کے سوداگر اور یہاں تک کہ کچھ چینی بھی وہاں موجود تھے۔ یہی وہ کونیا تھا جہاں سے عشق کی لو سمرقند اور بخارا تک پھیلی۔ مولانا نے ایسا ہی تو لکھا تھا۔ میں نے اسکندریہ کے امام صاحب سے مولانا کی کرشماتی زندگی کے بہت سے قصے سنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، کونیا کے راستے میں ہر پتھر اور ہر درخت پر مولانا کی شاعری لکھی ہے، مگر تمہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اور سنو، وہاں کی سراؤں کا غور سے مشاہدہ کرنا، اناطولیہ کی روح وہیں کہیں چھپی ہے۔ مولانا کہتے تھے، یہ دنیا ایک سرائے ہے جہاں ہم کڑاکے کی سردی میں بہار کے پہلے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ جب برف پگھلے گی، راستہ صاف ہوگا اور ہمارا کارواں پھر سے رواں دواں ہو جائے گا۔ امام صاحب کی باتیں بھی عجیب ہوتی تھیں۔ ایک دن کہنے لگے، اناطولیہ محض ایک جگہ کا نام نہیں، انسانی روح کا دوسرا نام اناطولیہ ہے۔ 1219 عیسوی میں جب سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد تخت نشین ہوا تو اناطولیہ کو نئی زندگی ملی۔ تعمیرات کی ایک لہر دوڑ گئی، نئی مسجدیں، فصیلیں اور سرائیں بننے لگیں۔ کونیا سے تجارتی راستے قسطنطنیہ، حلب، موصل، تبریز اور اس سے بھی دور بحیرہ اسود کی بندرگاہ سینوپ اور بحیرہ روم کے ساحلوں تک پھیل گئے۔ ان راستوں کے دونوں طرف بے شمار سرائیں تعمیر ہوئیں۔ کونیا اس وقت تجارت کا اتنا بڑا مرکز تھا کہ اس کا مقابلہ صرف بغداد سے ہو سکتا تھا۔ جب میں مولانا کی وفات کے 60 سال بعد کونیا پہنچا تو وہ ویسا ہی زندہ جاوید اور پرجوش تھا۔ فجر کی اذان کے بعد سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کی آواز سے کونیا کی آنکھ کھلتی، پھر ماشکی آتے جو اونٹوں پر لدے مشکیزوں میں شہر سے باہر کی نہروں سے گھر گھر پانی پہنچاتے، دھوبی کپڑے اکٹھے کرنے کے لیے گلیوں میں دوڑتے، معمار سڑک کنارے بیٹھ کر کام کا انتظار کرتے۔ کونیا جاگ اٹھتا تھا، بچوں کے قرآن پڑھنے کی مدھر آوازیں سنائی دیتی، حماموں سے اٹھتی خوشبودار بھاپ فضا میں رچ بس جاتی، دکانیں کھلتی، لین دین اور بھاؤ تاؤ کا شور بڑھنے لگتا۔ کوئی مجذوب بڑبڑاتا ہوا گزر جاتا، کسی کھڑکی سے کسی لڑکی کا چہرہ جھلکتا اور کسی کی نظر پڑتے ہی غائب ہو جاتا۔ کونیا کی ہواؤں میں بس ایک حسن کی یاد تیرتی رہتی۔ دراصل ہر تحریر یادداشت کو تھامے رکھنے کی ایک عارضی کوشش ہی تو ہے۔ وہ پوشیدہ مسودہ جسے میں پڑھنے والا ہوں، وہ بھی ایک یاد ہے، مولانا کی یاد، جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، مگر میں اس شخص کے بارے میں کیسے لکھ سکتا ہوں جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے یہ سوال خود سے بار بار پوچھا اور جواب میں ایک ہی آواز آئی، کیا تم مولانا سے محبت کرتے ہو؟ جی ہاں۔ کیسے؟ میں نہیں جانتا۔ فرض کرو تم اس محبت میں مکمل فنا ہو جاؤ، تمہارا اپنا وجود باقی نہ رہے، کیا تم مولانا سے ایسی محبت کرتے ہو؟ میں نہیں جانتا۔ تو پھر لکھنا شروع کرو۔ اے شیخ، یہی لا علمی تمہیں آخر کار مولانا تک لے جائے گی۔ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ تم خود کو پکا سکو۔ خود کو پکا سکوں؟ ہر بات پر سوال نہ کرو اے کافر، لکھتے لکھتے سب سمجھ جاؤ گے۔ تم ہی کھانا ہو، تم ہی کھانے والے ہو، اور تم ہی باورچی ہو۔ کئی سال بعد جب میں واپسی کے سفر میں طنجہ پہنچا تو میں نے اپنے سفر نامے کی املاء ایک کاتب کو مکمل کروانے کے بعد خود مولانا کی سوانح عمری لکھنا شروع کی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھے اپنے ہاتھ سے لکھنی ہوگی، کیونکہ میں نے اس بانسری کی تان سنی ہے، وہ نغمہ جو اپنے گھر لوٹنے کے لیے گریا کنا ہے۔ میرے صاحب علم سننے والوں، آپ جانتے ہو کہ کہانیوں سے پہلے بھی کہانیاں ہوتی ہیں، اسی لیے مجھے پہلے آپ کو کونیا کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ اس کتاب کی بنیاد ایک مناقب کہتے ہیں بزرگوں کے تذکرے کی کتاب پر ہے۔
مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچی، ورنہ آپ مجھ جیسے کم مایا ابن بطوطہ پر اعتبار نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ میرا ماننا ہے کہ کسی قصے کا ذائقہ چکھنے سے پہلے اس کی تاریخ اور جغرافیے سے واقفیت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وہاں کی آب و ہوا، جب تک آپ اناطولیہ کے موسموں کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے، مولانا کی کہی ہوئی بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی۔ میں کچھ تاجروں کے ساتھ ایک کارواں سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا جس کا نام ہروز لوخان تھا۔ اناطولیہ کی شاہراہ پر جگہ جگہ سرائیں تھیں، کیونکہ یہ وہ راستہ تھا جہاں لوگ تجارت کے لیے طویل مسافتیں طے کرتے تھے۔ مسافروں کے کمروں کے علاوہ وہاں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے بھی انتظام تھا، یہاں تک کہ نماز کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بھی سرائے میں داخل ہونے کے لیے ایک عظیم الشان دروازے سے گزرنا پڑتا تھا جس پر نفیس نقش و نگار بنے تھے۔ پہلی منزل پر میرا کمرہ 3 تاجروں کے ساتھ مشترک تھا، 2 عرب تھے اور ایک یونانی، لیکن وہ تینوں فارسی جانتے تھے۔ ہم مختلف موضوعات پر باتیں کرنے لگے اور ان باتوں کے دوران ایک کہانی ایسی تھی جس نے میرے ذہن میں مستقل جگہ بنا لی۔ یہ قصہ اس یونانی تاجر نے سنایا جس کا نام کوسٹس پلاماس تھا۔ اس کی داستان گوئی کا انداز اتنا جادو بھرا تھا کہ سننے والا سانس تک روک کر سنتا۔ کوسٹس پلاماس کے بقول یہ کہانی زندگی کی بچت اور خرچ کے بارے میں تھی۔ ہنستے ہوئے اس نے ایک موڑ پر کہا، ایک تاجر کے طور پر میں نے زندگی بھر صرف دولت جمع کی ہے، اب میں اس وقت کا منتظر ہوں جب میں اسے خرچ کر سکوں۔ میں نے پوچھا، خرچ کرنے کا وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ دن جب میرے دل کے اندر سے کوئی پکارے، پلاماس اب خرچ کرو، اب خرچ کرو، اب خرچ کرو۔ تب تم کیا کرو گے؟ پلاماس چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، یہی تو میں نہیں جانتا، مجھے خرچ کرنا نہیں آتا، لیکن میں کوئی نہ کوئی راہ نکال لوں گا۔ کیسے؟ مولانا راستہ دکھائیں گے، میں انہیں اپنا مرشد مانتا ہوں، میں نے ان کے سلسلے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک عرب تاجر نے طنزاً پوچھا، کیا یہ تمہارا خرچ کرنے کا طریقہ ہے؟ پلاماس ایک بار پھر خاموش ہو گیا، پھر مسکرا کر بولا، اچھا میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ میں نے یہ قصہ حلب کی ایک سرائے میں ایک درویش سے سنا تھا، کہتے ہیں مولانا نے اسے اپنی مثنوی مانوی میں بھی شامل کیا ہے۔ میں وہی قصہ سنا رہا ہوں جو پلاماس نے ہمیں سنایا۔ یہ فرہاد نامی ایک فقیر کی کہانی ہے۔ عام طور پر فقیر اتنے خوش نظر نہیں آتے جتنا وہ تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گھومتا رہتا، مگر کسی نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوتے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ پیوند لگے بوسیدہ اور رنگ اڑے ہوئے لباس اور پھٹی ہوئی جوتیوں میں ہمیشہ محو سفر رہتا۔ کسی نے اسے بھیک مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف تب کھانے کا سوال کرتا جب اسے بھوک لگتی، چاہے سارا دن فاقے سے گزر جائے۔ چونکہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں، اسے اگلے دن کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جاتا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا، فرہاد جب یہ جوتے بالکل گھس جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ نیا جوڑا کہاں سے لاؤ گے؟ کیا ننگے پاؤں چلنے سے تکلیف نہیں ہوگی؟ تو فرہاد جواب دیتا، خدا مجھے کوئی اور پرانا ٹوٹا ہوا جوڑا دلا دے گا۔ شاید وہ 1 نمبر چھوٹا ہو یا بڑا، مگر وہ فرہاد کو چلنے سے نہیں روک سکے گا۔ سنا ہے ایک بار کوئی شخص فرہاد کو نئی جوتی دلانے کے لیے دکان پر لے گیا۔ جب ناپ لیا جا رہا تھا تو فرہاد کو موقع ملا اور وہ بھاگ نکلا۔ جب اس سے پوچھا گیا، تم بھاگے کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے نئے جوتے پسند نہیں، وہ بہت چمکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ پیروں میں چھالے بھی ڈال دیتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرے پرانے جوتے بہت بہتر ہیں، ان میں ایک گرماہٹ ہے۔ کیسی گرماہٹ؟ فرہاد کیا تم نہیں جانتے اس شخص کے قدموں کی تپش جس نے مجھ سے پہلے یہ جوتے پہنے تھے؟ اس کہانی کو سنانے کے لیے مجھے کسی خاص مہارت کی ضرورت نہیں، میں دوسروں کی نقل اتارنے میں ماہر ہوں۔ لوگوں کے اشارے، ان کے چلنے اور بولنے کا انداز، پرندے اور جانور، پہاڑوں کی ہوا، گرتے ہوئے جھرنے، دریا کا بہاؤ، درختوں سے گرتے پتے، رینگتے ہوئے سانپ، دیگچی میں ابلتا ہوا پانی، کڑھائی میں کڑکتا ہوا تیل، کبابوں کے بھننے کی آواز، میں ان سب کی نقل کر سکتا ہوں۔ میں نے بس اسی انداز کی پیروی کی ہے جس میں تاجر کوسٹس پلاماس نے یہ قصہ سنایا تھا۔ 30 سال تک ایک ملک سے دوسرے ملک کی خاک چھاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کے معاملات میں اصلیت، اوریجنیلٹی نام کی کوئی چیز نہیں، صرف مادہ اور رفتار ہی منفرد ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرہاد مسجد کے امام پر پورا بھروسہ کرتا تھا
क्या मौलवी साहब ने उसे नहीं बताया था कि अल्लाह पर हमेशा तवक्कुल रखो? यही तवक्कुल फरहाद का वाहिद असासा था। अपने रब की रहमत पर भरोसा रखो, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा जाएगा, तुम देख लेना। फरहाद हवा के झोंके की तरह उड़ता फिरता। कभी कभी उसका गला जोश जज्बात से भर जाता और वो सड़कों पर नगमों की बरसात कर देता। एक दिन जब वो अपने शहर से बहुत दूर था, जहाँ आसपास कोई इंसानी बस्ती ना थी, और वो गाता नाचता जा रहा था, उसे रोने और बैन करने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि मस्जिद का वही इमाम अपने कुत्ते के पास बैठा ज़ारो क़तार रो रहा है। कुत्ता करीबल मर्ग था और किसी भी लम्हे दम तोड़ने वाला था। फरहाद ने पूछा, इसे क्या हुआ है? उसे देखकर मौलवी साहब और भी ऊंची आवाज़ में रोने लगे। फरहाद, मेरा कुत्ता मर रहा है, मैं इसे कितना चाहता था। फरहाद, इतना वफादार कुत्ता कभी नहीं देखा, इसने कितना मेरा साथ दिया, सारी रात मेरी हिफाजत करता रहा, मगर इसे हुआ क्या है? क्या ये बीमार है? क्या किसी ने इस पर हमला किया है? भूख, ये भूखा था। मौलवी साहब ने फिर रोना शुरू कर दिया। फरहाद, देखो, ये चला गया, हमेशा के लिए चला गया, ये भूख से मर गया। क्यों? फरहाद खामोशी से कुत्ते को देखता रहा। इमाम साहब का पालतू जानवर भूख से मर गया। इमाम साहब के पास तो मालो दौलत की कमी न थी, फिर उनका कुत्ता भूख से क्यों मरा? ये अल्लाह का कैसा मजाक था। उसने इमाम साहब के पास एक बड़ा सा थैला देखा जिसका मुंह रस्सी से बंद था। इस थैले में क्या है? इमाम साहब ने रोते हुए जवाब दिया, मेरा खाना। फरहाद चीख कर बोला, तो आपने इसमें से थोड़ा सा इसे क्यों ना दिया? मेरे बच्चे, मैं हज पर जा रहा हूँ, जरा सोचो मक्का कितना दूर है, मुझे शक है ये खाना मेरे लिए भी पूरा होगा या नहीं। क्या आप इंसान हैं? आप मिंबर पर बैठकर खुतबा देते हैं, लेकिन आपने अपने कुत्ते को भूख से मरने दिया। फरहाद, हकीकत पसंदी से काम लो, अगर मेरा खाना ख़त्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा? मक्का का रास्ता बहुत तवील है। फरहाद के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकल सका। उसे एहसास हुआ कि इमाम के रूप में अल्लाह का दुश्मन झूठे आंसू बहा रहा है। तो फरहाद, अब तुम क्या करोगे? तुम में कुत्ते को जिंदा करने की ताकत तो नहीं, लेकिन अपने आप से कहो, दांत पीस कर अपने आप से कहो, इमाम साहब आप ही तो कहते थे ना कि अना ईमान की सबसे बड़ी रुकावट है। इंसान को मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने कहा था कि फरहाद, अगर तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते तो जान लो कि तुम्हारी अना तुम दोनों के दरमियान खड़ी है। इंसान जो मुस्तकबिल की इतनी फिक्र करता है, ये भी अना ही है। आप ही ने बार बार कहा था, मैं को मिट जाने दो, तो तुम देखोगे कि तमाम खौफ और तमाम झगड़े खुद ब खुद मिट जाएंगे। बस ईमान और मोहब्बत रखो, खुदा को अपने साथ पाने के लिए बस इतना काफ़ी है। लेकिन आपने क्या किया? आपके लिए रोटी का एक टुकड़ा ज़्यादा अहम था। रब ने तो कहा है, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, कुछ बचा कर ना रखो, मोहब्बत की आग में परवाने की तरह कूद जाओ। इमाम साहब, एक बार तो कूदने की कोशिश की होती। यह है ज़िंदगी के बचत और खर्च का किस्सा। कहानी ख़त्म करके कोस्टस पलामास एक बार फिर खामोशी से बैठ गया। फिर उठते हुए बोला, चलो मैं जाकर अस्तबल में अपने घोड़े को थपथपाऊं। 30 साल सियाहत के दौरान मुझे अक्सर ये महसूस हुआ कि घोड़ा इस दुनिया की सबसे तन्हा मखलूक है, इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा तन्हा। मैंने तपती दोपहरों में मैदानों में अकेले घोड़े देखे हैं, और मूसलाधार बारिश में मेरी नज़रों के सामने साये की तरह घोड़े नमूदार हुए हैं। क्या आप में से किसी ने कभी घोड़े को 14वीं के चांद को तकते देखा है? सच कहूँ तो मैंने घोड़ों पर इतना गौर किया है कि मैं उन पर एक पूरी किताब लिख सकता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सबसे तन्हा मखलूक क्यों है? मैं इस बारे में एक दो नज़रियात पेश करूँगा। घोड़ा बुनियादी तौर पर एक जंगली जानवर है। इंसान ने उसे हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले अपने इस्तेमाल के लिए पालना शुरू किया था। मेरा मानना है कि घोड़े अपनी जंगली ज़िंदगी की यादों से इतने मगलूब रहते हैं कि उनके लिए तन्हाई से बचना नामुमकिन है। साथ ही वो इंसानों की रफ़ाकत से भी मोहब्बत करते हैं। नतीजा ये कि उन्हें एक ऐसी कश्मकश से, कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ता है जिसका अंजाम सिर्फ इंतहाई तन्हाई की सूरत ही में निकलता है। मैंने इसे एक और पहलू से भी देखा है। यूनानी देवता पोसीडन समंदरों, जलजलों और घोड़ों का देवता है। वो अपने सफ़ेद घोड़े हिप्पोकैम्पस पर सवार होकर समंदर पार करता है। क्या घोड़ों को समंदर की तन्हाई विरासत में मिली है?
क्या उनके अंदर तन्हा ज़लज़लों के बीज बोए गए थे? जैसा कि आप जानते हैं, पोसीडन का बाप क्रोनोस और माँ बिया थी। क्रोनोस अपने बच्चों को पैदा होते ही खा जाता था। यह हैरत की बात नहीं थी कि वक्त का देवता अपने ही बच्चों को निगल जाए, लेकिन जब पोसीडन पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे भेड़ों के बाड़े में छुपा दिया। क्या पोसीडन को अपने बच्चों खोर बाप के बारे में पता नहीं होगा? यकीनन उसे इल्म था। जिसका बाप उसके तमाम बहन भाइयों को खा गया हो, उसकी तन्हाई कितनी गहरी होगी। मेरा ख्याल है कि पोसीडन की वो तन्हाई इसकी सवारी यानी घोड़े में मुंतकिल हो गई। तन्हाई की वजह साइंसी तौर पर मालूम नहीं की जा सकती। क्या इंसान खुद जानता है कि वो कब और क्यों तन्हा हो गया? अगर हम ये भी नहीं बता सकते कि इंसान कब तन्हा होते हैं, तो ये जानना तो बिल्कुल नामुमकिन है कि घोड़ों की तन्हाई कहाँ से फूटती है, क्योंकि हमें घोड़ों की ज़बान की अबजद तक नहीं आती। मैं लातादाद सफ़ेद, काले और भूरे घोड़ों को एक लामुतनाही खला में बहते हुए देखता हूँ। मैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ जो उफ़क़ को चीरती हैं। वो वहाँ सरपट दौड़ रहे हैं, जैसे खला में घिरे हुए मुसाफिर हों। माफ़ कीजिएगा, मैं अपने ही लफ्ज़ों के जाल में उलझ रहा हूँ। मुझे असल मौजू की तरफ लौटना होगा। लेकिन इब्न बतूता, क्या तुम जानते हो कि हकीकत क्या है और अक्स क्या? मैं आपको उन सायों की ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूँ जो उस गार की दीवारों पर नमूदार हुए थे जिसका जिक्र अफलातून ने किया था। ये साए झूठ हैं और फिर भी ये सच भी हैं। ये कहानी सच और झूठ के दरमियान नोज एंड क्रॉसेस के खेल के जरिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगी। शेख इब्न बतूता का मानना है कि दुनिया की तमाम कहानियां तकदीर के ताबे हैं। तो हुआ यूं कि अगली सुबह कुछ लोग मुझसे मिलने आए। वो सब फतावा के रुकन थे। फतावा महज एक तंजीम का नाम नहीं था, बल्कि ये हमदर्दी के जरिए इखलाकी बुलंदियों तक पहुँचने का एक नज़रिया था। मैंने तुर्कमान शहरों में ऐसे कई फतवाओं की मेहमान नवाजी कबूल की। इनमें सूफ़ी मंश, ताजिर और दस्तकार शामिल थे। फतवा का तसव्वुर अनातोलिया में उमर अल-सोहरवर्दी लाए थे, जो अब्बासी खलीफा नासिर के ख़ास मुशीर थे। उन्होंने 1290 में इसके असूलों पर एक किताब भी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि फतवा अल्लाह से विसाल की मंजिलों में से एक दर्जा है। जिन लोगों में अना को मिटाकर खुदा में फ़ना हो जाने, फ़ना फिल्लाह की मतलूबा सिफ़ात ना हों, वो कम अज़ कम फतवा तक जाकर उसका एहसास कर सकते हैं। फतवा के सरबराह को अखी, भाई कहा जाता था, और उसके शागिर्दों को फतियान, नौजवान। जिस जगह वो ठहरते थे उसे जाविया या दरवेश सराय कहा जाता था। मैंने कुछ ऐसी फतवाएँ भी देखी जहाँ 2 या 3 अखी थे, जिनके ज़ेर साया फतियान के गिरोह खामोशी से इबादत करते। ये फतियान बुनियादी तौर पर ताजिर और कारीगर थे। वो दिन भर रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए काम करते और फिर शाम को मेहमानों की खिदमत में अपनी खुशी तलाश करते। मुसाफिर चाहे कहीं से भी आया हो, कैसा भी हो, उसका मज़हब कोई भी हो, दरवेश सराय में सब बराबर थे। जब भी फतवा के किसी रुकन को अपने शहर में किसी मेहमान की आमद का पता चलता, वो उसे ढूंढ निकालते। इसी तरह काजी इब्न कलाम शाह अपने नौजवानों के साथ सराय में मुझसे मिलने आए। वो खिरका, पैबंद लगे लिबास पहने हुए थे। मेरा हाथ चूम कर काजी इब्न कलाम ने कहा, ए शेख, जब तक आप पूनिया में हैं, आपको हमारी फतवा में क़याम करना होगा। आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस सराय में आराम से हूँ। शेख, आप इस शहर के मेहमान हैं। जब तक हमें आपकी खिदमत का मौका ना मिले, हम अल्लाह की रहमत के हकदार न बन सकेंगे। कोस्टस पलामास ने मेरी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, शेख, अपना सामान बांध लें। जब तक आप फतवा नहीं जाएंगे, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि मेहमान नवाजी कितनी अजीम चीज़ हो सकती है। काजी इब्न कलाम ने मेरा हाथ थाम कर बात जारी रखी। मौलाना का घर हमेशा लोगों से भरा रहता था। मौलाना कहते थे कि जब तक मेहमान तुम्हारे घर ना आए, तुम उसकी खिदमत कैसे करोगे? तुम मेहमान की खिदमत के ज़रिए उस अल कबीर अजीम रब तक पहुँचोगे। मैंने अपने साथियों की तरफ मुड़कर कहा, फिर आप सबको भी आना चाहिए। शेख, हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। घोड़े चारा खा रहे हैं, जैसे ही वो फारिग होंगे। क्या आप पूनिया की सैर नहीं करेंगे? मैंने पूछा। एक अरब ताजिर ने हसरत से कहा, हम कितनी बार पूनिया आए और गए, मगर हमें कभी सैर का मौका नहीं मिला। शेख, ये हमारी किस्मत में नहीं है। तिजारत के तकाजे बहुत खुद गर्ज होते हैं। काजी इब्न कलाम ने कहा, क्यों ना आप पूनिया में ही रुक जाएं? आप इन नौजवानों को देख रहे हैं,
یہ ہمارے فتوا کے فتیان ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے تاجر ہیں۔ سوداگروں کو بھی تو رب کی یاد کرنی چاہیے۔ قاضی کے نوجوانوں نے مجھے ہاتھ تک نہ لگانے دیا اور میرا سامان خود باندھنا شروع کر دیا۔ پلاماس مجھے سرائے کے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ جب میں نے اسے الوداع کہا تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شیخ ہم دوبارہ ملیں گے۔ میں مسکرایا۔ کہاں؟ میں انتظار کروں گا، یہیں اسی کونیا میں۔ وہ کیسے؟ میں نے کل رات فیصلہ کر لیا ہے، میں یہاں منتقل ہو جاؤں گا اور کسی فتوہ میں فتیان میں شامل ہو جاؤں گا۔ کب؟ اس میں 1 سال یا اس سے زیادہ کچھ لگے، مگر میں تب یہاں نہیں ہوں گا۔ مجھے بھی نکلنا ہے، ہندوستان، لنکا، چین، اسپین، مجھے ان سب جگہوں کی سیر کرنی ہے۔ پلاماس کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ شیخ اسے اپنے پاس رکھ لو۔ کیوں؟ میں نے غور کیا کہ آپ کے پاس اپنا آئینہ نہیں ہے، مگر میں اپنا عکس 100 جگہوں پر دیکھ سکتا ہوں، دکانوں پر، سراؤں میں، حجام کے پاس۔ پلاماس مسکرایا۔ وہ تو خود کو بازار میں دیکھنے جیسا ہے۔ آپ ایک لمبا سفر کرنے والے ہیں، آپ کتنے ہی مختلف مقامات پر جائیں گے، کتنا کچھ دیکھیں اور سنیں گے، اور ان تجربات سے گزرتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ آپ اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ پاکیزہ ہو جائیں گے۔ تب خود کو دیکھیے گا۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ مولانا نے اسے اپنی مثنوی میں لکھا ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت یوسف کو تو جانتے ہی ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت انسان نہ زمین پر کبھی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ ایک دن ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا، تو میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ وہ دوست شرم سے سمٹ گیا اور بولا، آپ کے پاس نہ حسن کی کمی ہے نہ دولت کی۔ میں نے بہت سوچا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں آپ کو جو کچھ بھی دوں گا وہ سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ نہ ہوگا، اس لیے میں آپ کے لیے یہ خوبصورت آئینہ لایا ہوں۔ سورج بھی آپ کے حسن پر رشک کرتا ہے، آپ اس آئینے میں اپنا جمال دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں یوسف نہیں ہوں، میں خوش قسمت ہوں کہ میں آپ کو یہ آئینہ دے سکا ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ آئینہ یوسف کو ہی دے رہا ہوں۔ چیپٹر نمبر 2، خلیفہ غازی درویش سرائے۔ شہر سے ذرا فاصلے پر باغوں میں گھری ایک عمارت۔ سرائے کے گرد بلور جیسا شفاف پانی رواں تھا، جس میں برف جیسے سفید ہنس تیر رہے تھے۔ فواروں سے پانی کی دھاریں آسمان کی طرف اٹھتی اور پھول کی پتیوں کی طرح بکھر جاتی، اور بگلے پانی میں اٹکے لیا کرتے۔ راستے میں ملنے والے کئی مسافروں نے مجھے بتایا کہ موسم بہار میں کونیا میں رہنا خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس موسم میں یہ شہر ایک دوسری جنت کا روپ دھار لیتا ہے۔ مولانا کی شاعری کا ایک اہم موضوع بہار بھی تھا۔ انہوں نے اس موسم کے قصیدے کئی طرح سے پڑھے تھے۔ ان کے تخیل کے مرکز میں سورج تھا۔ بہار میں جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو دنیا میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ گلاب کھل اٹھتے ہیں، ہر طرف ہریالی کا جشن برپا ہوتا ہے، اور گلیاں سنجد کے درختوں کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہیں۔ بیت کے درخت سے مشابہ اس پیڑ پر انوکھے پیلے پھول کھلتے ہیں۔ خلیفہ غازی درویش سرائے بھی سنجد کی اس تیز خوشبو سے معطر تھی۔ بہار کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا، کیونکہ اس موسم کو سمجھے بغیر مولانا کی روح تک رسائی ممکن نہیں۔ کبھی کبھی جب سرائے کے نوجوان صبح کی نماز کے بعد اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے تو قاضی اپنے کلام اور میں باغ میں ٹہلتے ہوئے گفتگو کرتے۔ وہ مجھے صوفیانہ زندگی کے لیے درکار وابستگی اور عقیدت مندوں کے مختلف راستوں کے بارے میں بتاتے، مگر ان کی ہر بات میں مولانا کا ذکر یوں ہوتا جیسے کپڑے میں تانا بانا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، مولانا دکھنے میں کیسے تھے؟ شیخ، میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں، مگر قصے بہت سنے ہیں۔ قصے سنے ان بہت سے لوگوں سے جنہوں نے انہیں دیکھا تھا۔ مولانا طویل قامت، دبلے پتلے اور زرد رنگت کے مالک تھے۔ ان کی داڑھی سفید تھی، ابرو گھنے اور آنکھیں سرخی مائل بھوری تھی۔ سنا ہے ایک بار حمام میں نہاتے ہوئے اپنا عکس دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ ہو گئے۔ بعد میں کہنے لگے، میں نے اللہ کے دیے ہوئے اس بدن کو کتنی اذیت دی ہے۔ طویل روزوں کی وجہ سے ان کا وزن بہت کم ہو گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ 3 دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، کبھی کبھی تو ہفتے بھر بعد۔ یہ ایک معمہ ہے کہ وہ زندہ کیسے رہے۔ میں نے کہا، قاضی صاحب، میں نے اپنی سیاحت کے دوران ہندوستان کے کئی بزرگوں کا ذکر سنا ہے۔
سنا ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں برسوں بغیر کچھ کھائے پیے مراقبہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے شیخ؟ قاضی صاحب، ہم کیا جانتے ہیں کہ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن؟ میرا خیال ہے مولانا کہتے، میرا نہ کوئی روپ ہے نہ کوئی رنگ۔ جب میں خود کو نہیں دیکھ سکتا تو تم مجھے دیکھنے کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں تو بس ایک تنہا آئینہ ہوں۔ شیخ، میں آپ کو مولانا کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پروانہ معین الدین سلیمان کی بیوی گرجی خاتون مولانا کی مرید تھی۔ یہ معین الدین سلیمان ہی تھے جو سلطان رکن الدین کی طرف سے دراصل پونیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ ایک دن گرجی خاتون کی خواہش ہوئی کہ مولانا کی ایک تصویر بنوائی جائے۔ مصور بلایا گیا۔ مولانا مسکرائے اور بولے، آؤ، اگر بنا سکتے ہو تو میری تصویر بناؤ۔ جب مصور نے تصویر مکمل کی اور مولانا کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بالکل مختلف چہرہ تھا، اس سے جدا جو اس نے ابھی بنایا تھا۔ اس نے پھر سے کام شروع کیا۔ جب وہ تصویر مکمل ہوئی تو دیکھا کہ مولانا کا چہرہ پھر بدل چکا تھا۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو مصور نے اپنے رنگ اور قلم رکھ دیے۔ تب مولانا نے فرمایا، میرا نہ کوئی روپ ہے نہ رنگ۔ جب میں خود کو ہی نہیں دیکھ سکتا تو تم مجھے کیسے دیکھ پاؤ گے؟ حیرت انگیز، بے شک یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ قاضی ابن کلام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر اکیلے ہی باغ میں ٹہلنے لگے۔ میں شاذ و نادر ہی خود کو سرائے تک محدود رکھتا تھا۔ مجھے پونیا کی گلیوں میں آوارہ گردی کرنا پسند تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ دیر تک دیواروں کے پیچھے یا کسی محدود جگہ میں رہنا میرا دم گھونٹ دیتا تھا۔ راستے سے بڑھ کر کوئی ہمراز، کوئی دوست نہیں۔ یہ وہ دوستی ہے جو کچھ چھپا کر نہیں رکھتی، بس آپ کو زندگی کے ایک راز سے دوسرے راز تک لے جاتی ہے۔ اس شہر پونیا کو ہی لے لیجئے۔ جتنا میں نے اسے چھانا مجھے اتنا ہی محسوس ہوا کہ اس کے اسرار، اس کے بھید کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ کسی بھی شہر کا معمہ اس کے بازاروں میں سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ میں آپ کو پونیا کے بازاروں کا حال سناتا ہوں۔ صبح سویرے سے رات گئے تک وہاں چہل پہل رہتی ہے۔ سناروں کی دکان والی گلی سے گزریں تو سونے کی پتروں پر ہتھوڑے لگنے کی ایک ترنم آمیز دھاتی آواز سنائی دیتی ہے جو آپ کے سر میں گونجتی رہتی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں صلاح الدین زرکوب کی دکان تھی۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے مولانا نے اچانک اس ان پڑھ کاریگر صلاح الدین کو دریافت کیا تھا جو ان کا پسندیدہ دوست اور مرید بنا۔ سناروں کے بعد قالین فروشوں اور کڑھائی کرنے والوں کی باری آتی ہے۔ زیادہ تر قالین دمشق یا سسلی سے آتے ہیں۔ کڑھائی کی دکانیں چھوٹی چھوٹی ہیں جہاں فنکار موقع پر ہی کام کرتے اور رنگ برنگے دھاگوں سے پیچیدہ نقش و نگار میں جان ڈال دیتے ہیں۔ سوئی کی تیز اور پہم جنبش سے بیل، بوٹے، پھول اور پرندے جنم لیتے۔ ایک فنکار نے مجھے بتایا کہ مولانا بظاہر براق کی زین کے لیے ایک ایسی کڑھائی والا غلاف چاہتے تھے جو ان کے اپنے خون اور آنسوں سے بنا ہو۔ کتابوں کی دکانیں یہاں کسی آرٹ گیلری جیسی ہیں۔ ہر کتاب ایک تصویر ہے۔ سینکڑوں قسم کے قرآن پاک، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ سب سے چھوٹا قرآن مٹھی میں چھپ سکتا ہے۔ ان چھوٹے قرآنوں کو رکھنے کے لیے چاندی کے بنے ہوئے منقش محافظے ڈبے دستیاب ہیں۔ مخمل کے وہ ڈبے کتنے نرم ہوتے ہیں۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے دبیز کپڑے سحر انگیز ہیں جن پر فنکاری کے ذریعے قرآن کی آیات یا احادیث لکھی گئی ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ ایک دلکش کائنات۔ عطر کی دکانیں گویا شیش محل ہیں۔ ان کی دیواریں آئینوں سے ڈھکی ہیں اور شیلفوں میں رنگ برنگی عطر کی شیشیاں سجی ہیں۔ دکاندار اپنی انگلیوں پر ایک دو قطرے ٹپکا کر آپ کی کلائی پر ملتے ہیں جو پورے بدن کو مہکانے کے لیے کافی ہے۔ ایک عطر فروش نے مجھے خوشبوؤں کے راز کے بارے میں بتایا۔ ہم ان کے سحر میں کیوں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ خوشبوئیں ہمیں دور ماضی میں لے جاتی ہیں اور زندگی کے عزیز ترین لوگوں کے ساتھ گزارے ہوئے خوشیوں بھرے لمحات کی یادیں تازہ کر دیتی ہیں۔ خوشبو صرف عطر تک محدود نہیں، وہاں مختلف قسم کے کبابوں، ہرن اور دمبے کے گوشت اور مٹھائیوں کی بہتات کی مہک بھی رچی ہوئی ہے۔ یہ خوشبوئیں مدہوش کر دینے والی ہیں۔ کفتہ اسکندر کباب اور التی زامنی کباب کا ذائقہ اور لذت اپنی مثال آپ ہے۔ تبوس سیخ کباب منہ میں مکھن کی طرح گھل جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ترکی کے گوشت کو دودھ، پیاز، زیتون کے تیل، ٹماٹر کے رس، نمک اور کالی مرچ کے آمیزے میں دیر تک میرینیٹ کیا جاتا ہے۔ اراباسی ایک لذیذ سوپ ہے جو ترکی کے گوشت سے بنتا ہے، جبکہ کاشک دمبے کی دستی شولڈر سے تیار ہوتا ہے جس کا ذائقہ بے مثال ہے۔
कॉर्नियार्क भी पीछे नहीं, जो कीमे से भरे हुए लजीज बैंगनों का नाम है। सिरके में डबोया हुआ हिरन का गोश्त जिस पर मिसाले लगे हों और उसे सीखों पर भूना गया हो, उसका जायका आहिस्ता आहिस्ता अपनी तह खोलता है। बादाम के पेस्ट और अनार के दानों से बनी एक यादगार मिठाई है जो हलवे की एक किस्म है। और भला कौन है जो पूर्णिया के मशहूर हलवों से वाकिफ ना हो। मैं आपको इरमक हलवे के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मक्खन को हल्की आंच पर बगैर नमक के गर्म किया जाता है। जब उसमें बुलबुले बनने लगें तो उसमें सूजी, गंदम या जौ का आटा भुना जाता है। फिर पानी और चीनी डालकर उसे पकाया जाता है। एक मिठाई का नाम तो बड़ा चौंका देने वाला है, खानम गोबैगी यानी खातून की नाव। मुझे बाकलावा का जिक्र भी ज़रूर करना चाहिए। मक्खन में तली हुई आटे की बारीक तहें जिनके दरमियान कुतरे हुए अखरोट, पिस्ते और शहद भरा होता है। मुझे खाने और बावर्ची खाने के जिक्र पर फिर लौटना होगा। मौलाना की अकीदत और शायरी के कुछ अहम मौज़ूआत कुकिंग, पकाने से वाबस्ता हैं। हर वो चीज़ जो कच्ची है उसे पकने के अमल से लजीज और हज़म होने के काबिल बनाना चाहिए। रब तुम्हें अपने हाथों से पकाएगा क्योंकि तभी वो तुम्हारा जायका चख सकेगा। कभी कभी मैं इस अजीम शान मस्जिद में जाता हूँ जो शहर से कुछ फासले पर एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद ने यह मस्जिद 1221 ईस्वी में बनवाई थी। इसका बैरूनी हिस्सा सादा है मगर अंदर कीमती लकड़ी का बना हुआ मिंबर, जहाँ से मौलवी साहब जुम्मा का खुतबा देते हैं, एक गैर मामूली हिंसी नक्शो निगार से सजा हुआ। नज़रें नीम दायरा नुमा महराब पर ठहर जाती हैं जिसकी खूबसूरती उन नफीस कंदाकारियों में है जहाँ अल्लाह के नाम आसमानी, नीले, सियाह और सफ़ेद टाइलों के नक्शो निगार में लिखे गए हैं। ये महराब सल्जोक फ़न तामीर की इनफरादियत से जगमगा रही है। मौलाना जुम्मे की नमाज के लिए यहाँ आया करते थे। काजी इब्ने कलाम ने मुझे बताया कि मौलाना ने अपने दीवान में लिखा है, मेरी तमाम दुआओं ने मुझे एक दुआ बना दिया है। जो भी मुझे देखता है वो खैरात में सिर्फ दुआ मांगता है। पहाड़ी से उतरते हुए मैं कराता मदरसे के सामने रुकता हूँ। गुंबद वाली एक छोटी सी इमारत। मौलाना के दोस्त वज़ीर जलालुद्दीन ने 1251 में कराता में कुदरती उलूम की तालीम के लिए मदरसा कायम किया था। पत्थर पर अरबी में अल्लाह के अस्मा व हुस्ना कंदा है। इसका अंदरूनी हिस्सा हैरत अंगेज़ है। गुंबद सितारों के नक्शो निगार से ढका हुआ है। अनगिनत सितारे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रसदगाह, ऑब्जर्वेटरी भी इन्हीं नीले, सियाह और सफ़ेद टाइलों से बनाई गई थी। मुझे बताया गया है कि सितारों के नक्शो निगार को आला रियाजी के बगैर नहीं समझा जा सकता, और एक बार जब उन्हें समझ लिया जाए तो आसमान में सितारों के मकाम का हिसाब भी लगाया जा सकता है। आगे चलते हुए मैं सदरुद्दीन कूनवी के मज़ार पर रुकता हूँ। इब्न अरबी के ये लेपालक बेटे अपने वालिद के फ़लसफ़े के सबसे बड़े शारह थे। मौलाना और सदरुद्दीन हम असर थे। मौलाना का रास्ता इश्क का था जबकि सदरुद्दीन इल्म की राह के मुसाफिर थे। सदरुद्दीन कभी मौलाना के बारे में शकूक व शुबहात रखते थे मगर बाद में ये बदगुमानी ख़त्म हो गई। सूफिया अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा था, इब्न अरबी या मौलाना, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्तों पर सफ़र किया। एक इल्म की तरफ जाता था और दूसरा जुनून की तरफ। मौलाना की ज़िंदगी के सूरज शम्स तबरेज़ी ने एक बार उनसे कहा था, अगर तुम मोती हो तो इब्न अरबी एक कंकर के सिवा कुछ नहीं। पूर्णिया में मौलाना का घर अब खंडर बन चुका है। सिर्फ बेघर कबूतर उसके गिर्द उड़ते हैं। उनके परों की फड़फड़ाहट और गुटरगू की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। जब मैं मौलाना की कब्र के करीब पहुंचा, खत्ताती और नक्शो निगार से मुज़य्यन लौह मज़ार अब अदम तवज्जुही की वजह से मैली हो चुकी है। किसी ने मुझसे कहा, शेख, इसकी बजाय दरिया के किनारे मराम के बाग में जाइए। मैंने एक बग्घी किराए पर ली और सवार हो गया। कोचवान बमुश्किल 24-25 साल का लड़का होगा। मैंने उससे पूछा, तुम कब से बग्घी चला रहे हो? 10 साल से हजूर। तुमने बहुत कम उम्री में काम शुरू कर दिया। हजूर, उस साल शदीद सर्दी पड़ी थी। हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई थी। आसमान से मुसलसल बर्फ़ के गाले गिर रहे थे। अब्बा का इंतकाल हो गया और उनकी मौत के साथ ही मैं इस बग्घी के जुए से जोत दिया गया। मराम पहाड़ों की ढलवान पर सजा हुआ एक ख्वाब, गोया खुद अल्लाह का बनाया हुआ एक बाग, साथ में बहता हुआ एक चश्मा। मैंने सुना है कि मौलाना अक्सर अपने मुरीदों के साथ इसके किनारों पर बैठते थे और फ़िज़ा मौसीकी और गुफ्तगू से महक उठती थी।
پانی کی لہروں اور بھنوروں کی آوازوں سے بے خود ہو کر وہ بے مقصد ٹہلتے، جبکہ ان کی شاعری کے مصرے ہوا کے دوش پر اڑتے پھرتے۔ وہ جوان کوچوان دریا کے کنارے میرے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجیب حضور۔ تم جانتے ہو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ مجیب نے سر کھجلایا۔ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارا نام اللہ کے نام پر ہے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ سچ مچ؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مجیب ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، مجیب صرف ایک ذات کے اتنے سارے نام؟ وہ حیرت سے ہنسا۔ تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ ابھی پڑھو۔ حضور ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ اونچی آواز میں یا آہستہ؟ اونچی آواز میں حضور۔ کبھی اونچی آواز میں نہ پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ، درمیانی آواز میں پڑھو۔ بہت اچھا۔ مجیب، زندگی میں میانہ روی، درمیانی راستہ ہی بہتر ہے۔ وہ سمجھ نہ سکنے والے انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ مرام کے اس جنگل اور چشمے نے مجھے خواب میں جکڑ لیا ہے۔ میں 25 سال کے ایک نوجوان کو یہ سب کیوں بتا رہا تھا؟ وہ بھلا یہ سب کیوں سمجھے گا؟ مگر مجھے محسوس ہوا کہ مجیب کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کونیا میں پیدا ہوا ہے اور مولانا بھی یہی پیدا ہوئے تھے۔ مجیب کو تاریخ کا بوجھ اٹھانا تھا۔ اس کی جائے پیدائش نے اسے یہ ذمہ داری دی تھی۔ اسپین کی ایک سڑک پر ایک بے گھر شخص نے مجھ سے کہا تھا، تاریخ کوئی واقعہ یا کہانی نہیں ہے، تاریخ ایک فریضہ ہے جسے تم اپنے انسانی وجود کے دوران اٹھانے پر مجبور ہو۔ شام ڈھلتے ہی خلیفہ غازی سرائے بیدار ہو جاتی۔ ایک ایک کر کے نوجوان اپنے دن بھر کے کاموں سے لوٹتے۔ ہر رات فتیان میں سے کسی ایک کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ رات کے کھانے کا سامان لائے۔ باورچی خانے میں بڑے جوش و خروش سے کھانا پکتا اور قاضی ابن کلام حلقہ مکمل کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ ذکر یعنی اللہ کے نام پکارنا صوفیانہ عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ کا ایک نام یا تمام 99 نام مسلسل دہرانے کو ذکر کہتے ہیں، اور اجتماعی ذکر کو حلقہ ذکر۔ آواز اور بدن دونوں اللہ کے ناموں سے مخمور ہو جاتے ہیں، جسے صوفیہ ذکر جہر کہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے بعد بھی صوفیہ کے نزدیک رات کی عبادت یعنی تہجد کے بغیر اللہ کی بندگی ادھوری رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، رات کو عبادت کرو مگر پوری رات نہ جاگو۔ چنانچہ قاضی ابن کلام کو ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی تھی کہ نوجوانوں نے اچھی طرح غسل کیا ہے اور مناسب لباس پہنا ہے یا نہیں، جس جگہ وہ ذکر کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہ صاف ہے یا نہیں، اور کیا فرشتوں اور حوروں کو متوجہ کرنے کے لیے کافی گلاب کا عطر چھڑکا گیا ہے یا نہیں۔ قاضی خود ہر چیز کا معائنہ کرتے۔ وہ مجھ سے کہتے، شیخ، اللہ نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میں سارا دن اندھیرے کی دعا کرتا ہوں، جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کو پکارتا ہے۔ میں اندھیرے کو یوں پکارتا ہوں جیسے پرندے غروب آفتاب کے وقت اپنے گھونسلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ جب اندھیرا پھیل جاتا ہے اور دوسرے سو جاتے ہیں تب ہم جاگتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے گفتگو کے لیے اس کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں۔ ذکر کچھ نہیں، بس اس کے نام پکارتے ہوئے رب سے گفتگو ہے۔ حلقہ ذکر جاری رہتا، آواز اور جسم کی ہم آہنگ لہروں کا اتار چڑھاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اپنی جگہ سے دیکھتا رہتا۔ ایک موڑ پر ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کمرہ خلا میں اڑ رہا ہو، بالکل نیشا پور کے فرید الدین عطار کی تمثیل کے ان پرندوں کی طرح جو علم کے پرندے ہدہد کے پیچھے کوہ کاف کی طرف اڑے تھے۔ میں نے جو سنا وہ انسانی الفاظ نہیں بلکہ پروں کی پھڑپڑاہٹ تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ اڑنے لگا۔ دور سے کسی نے کہا، شیخ زمین پر واپس آ جاؤ، تمہیں پیدل سفر کرنا ہے، اڑنا تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں ان تمام جگہوں پر چل کر جانا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو، وہ سب دیکھنا ہے جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ انسان کی پیدائش، اس کی موت، اس کا خدا بننا اور شیطان بننا، تمہیں چلنا ہوگا اور مشاہدہ کرنا ہوگا۔ شیخ یہ طرز بندگی تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ شیخ تم یہاں مسافرت کی زندگی لکھنے کے لیے ہو۔ جب کوئی اپنا مقصد پا لیتا ہے تو پھر وہ لکھ نہیں سکتا۔ وہ کیوں؟ تمہارے مسودے پر لکھے گئے یہ حروف، پھر الفاظ اور پھر جملے، یہ سب سوالوں کے جواب ہیں۔ لکھنا کچھ نہیں، بس سوالوں کے سامنے ڈٹ جانے کا ایک طویل سفر ہے۔ مقصد کا مل جانا تمہیں سکون تو دے دے گا مگر تمہیں لکھاری نہیں بنائے گا۔ یہ سکون اور وصال مل کر فنا ہے، خود کو مٹا دینا۔ شیخ تم کیا چاہتے ہو، فنا یا لکھنا؟ لکھنا۔ تم یہ کیوں چاہتے ہو؟ لکھنا جادوئی ہے، یہ باقی رہتا ہے اور یہ مٹ بھی جاتا ہے۔ میں یہ دونوں چاہتا ہوں۔ ہر رات میں حلقہ ذکر کے دوران سو جاتا
और सिर्फ इब्न कलाम के जगाने पर मेरी आंख खुलती। काजी ने मुझसे पूछा, शेख आप हर रात क्यों सो जाते हो? ये जिक्र मुझे कहीं ले जाता है, मैं नहीं जानता कहाँ। आप हमारे साथ क्यों नहीं शामिल होते? जिक्र जहन और बदन दोनों का बोझ हल्का कर देता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, काजी साहब ये मेरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं? मुझे अभी बहुत दूर जाना है। जब तक मैं और बहुत कुछ ना देख लूँ मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। मगर शेख एक दिन तो आपको घर वापस जाना ही होगा। कब? अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उस रात काजी इब्न कलाम मेरे साथ बाहर निकले। हम कहाँ जा रहे हैं? बांसुरी सुनने, मराम में। रात के इस पहर हमें बग्घी मिल जाएगी। फिक्र न करो, आज जुम्मा है। एक दरवेश जुम्मा की रातों को बांसुरी बजाने मराम आता है। वो किसके लिए बजाता है? मौलाना के लिए। जैसे ही हम मराम पहुँचे हमें बांसुरी की तान सुनाई दी, जैसे आंसुओं का एक रेला आसमान को चीर रहा हो। मुझे यूं लगा जैसे हम ज़मीन पर नहीं बल्कि खला में तैर रहे हों और मुसलसल रोने की एक कायनाती लहर में हाथ पांव मार रहे हो। जब हम दरिया के करीब पहुंचे तो मैं चीख उठा, काजी साहब इसे कहें रुक जाए, मैं इतनी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरवेश ने बांसुरी बजाना बंद कर दी और कह कहा मार कर हंस पड़ा। हंसी के दरमियान खंखारते हुए उसने कहा, मेरे बेटे तुम भी तो एक बांसुरी हो। क्या तुम्हें वो नेस्तां बांस का वो जंगल याद है जहाँ से तुम्हें काट कर अलग किया गया था? नहीं मौलाना, मौलाना सिर्फ एक ही हैं, हम सब उनके शागिर्द हैं। क्या तुम अपने अंदर का गिरिया सुन सकते हो? क्या तुम जानते हो बांसुरी क्यों रोती है? जवाब का इंतज़ार किए बगैर दरवेश ने दोबारा बांसुरी बजाना शुरू कर दी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मराम सुनसान था। ना वहाँ काजी थे ना वो दरवेश। चश्मे का पानी मेरे कदमों के ऊपर से बह रहा था। जब मैं दरवेश सराय वापस पहुँचा तो काजी इब्न कलाम ने मुझे गले लगा लिया। शेख आप सारी रात कहाँ थे? क्यों, क्या आप नहीं जानते मैं कहाँ था? मैंने तमाम रात आपको ढूंढा मगर आप तो... मैं क्या? आप ही तो मुझे उस दरवेश की बांसुरी सुनवाने मराम ले गए थे। मैं? क्या आपको याद नहीं? काजी ने मुस्कुराकर कहा, शेख अब जाकर सो जाएं, सारा दिन सोएं। क्यों? आपने सारी रात बांसुरी सुनी है। क्या आप जानते हैं बांसुरी क्यों रोती है? वो उस नेस्तां की तरफ लौटना चाहती है, बांस के उस जंगल की तरफ जहाँ से उसे काटा गया था। काजी ने फिर मुझे गले लगाया। कल मैं आपको एक खत्तात के पास ले जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, वो आप होंगे या कोई और? ये सच है, मुझे नहीं मालूम कल रात आपको वहाँ कौन ले गया, लेकिन कल मैं ही हूँगा। आप जल्द ही रवाना हो जाएंगे। अगर आपके जाने से पहले किताब मुकम्मल हो सके तो। कौन सी किताब? मौलाना के बारे में वो नाविल जो याकूत उल मुस्तासमी लिख रहे हैं। आप वो मुसव्विदा अपने साथ ले जा सकते हैं।